إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور سوال پوچھا کہ میرے حسن معاملہ کا، اچھے برتاؤ کا، اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا تیسری مرتبہ تیسرے نمبر پر میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جو جتنا قریبی ہو وہ اتنا ہی زیادہ حسن اخلاق کا حقدار ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کا احترام، والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدہ کی خدمت کرنا، والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ کتنا اہم ہے۔ والدین کا احترام، والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ اسلام کا وہ حکم ہے جس کو قرآن کریم میں عقیدہ توحید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق اور سب سے اہم حق وہ توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے اہم اور بنیادی اور اولین حق وہ والدین کا حق ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ والدین انسان کے اس دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ پھر والدین کے اندر والدہ کا حق 3 درجے زیادہ ہے والد کی بنسبت، اور اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں بتائی گئی ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ وہ اسی تکلیف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اپنے بچے کو اٹھائے پھرتی ہے، پھر بچے کا وضع حمل ہوتا ہے، پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کو پالتی ہے، بچے کو سنبھالتی ہے، اس کی ساری ذمہ داری والدہ کے سر پر ہوتی ہے۔ تو زیادہ مشقت اور زیادہ تکلیف اولاد کی تربیت میں وہ والدہ ہی برداشت کرتی ہے، اس لیے والدہ کا حق زیادہ ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ چوتھے نمبر پر حق تمہارے والد کا ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو، ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے درجے کا کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اور والدین کی خدمت اور والدہ کی خدمت ہر انسان اپنے ماحول کے مطابق، اپنے گھر کے مطابق زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ میرے والدین کو کس قسم کی خدمت کی ضرورت ہے۔ بعض والدین کو اس خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد ان کے پاس بیٹھے، اولاد ان کی خدمت کرے، ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، کہ اولاد کا آنکھوں کے سامنے ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض والدین کو اپنے خرچے کے معاملے میں، اپنے اخراجات کے معاملے میں اولاد کے تعاون کی اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد پر فرض ہے اپنے والدین کا خرچہ برداشت کرنا، ان کا نان نفقہ برداشت کرنا، یہ اولاد کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ تو جس طرح نماز اس پر فرض ہے، جس طرح اس پر روزہ فرض ہے، اسی طرح ایک بیٹے پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کا خرچہ برداشت کرے۔ تو جس قسم کی خدمت کی والدین کو ضرورت ہو اس قسم کی ان کی خدمت کی جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،
اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑے اچھے خاصے دیندار لوگ، سمجھدار لوگ، باہر تو لوگوں کے ساتھ بڑا حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا مؤثر کن ہوتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی تلخ ہوتا ہے، انتہائی بد اخلاقی والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح اس کو ہم دینداری نہیں کہہ سکتے۔ سب سے بڑی خوش اخلاقی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ والدین کو تو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، باہر دوستوں میں آتا ہے تو اچھے اخلاق سے اور ہنسی خوشی سب کے ساتھ بیٹھ کے، تو ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے والدین کو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ، بات بات پر والدین سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، بات بات پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پہلے ہی مرحلے میں ہم والدین کو فریق بنا لیتے ہیں کہ گویا یہ ایک الگ پارٹی ہے، میں ایک الگ پارٹی ہوں۔ اب تک جن والدین نے پالا تھا اور جنہوں نے تربیت کی تھی، جنہوں نے تعلیم دلوائی تھی، وہ ساری چیزیں ایک ہی لمحے میں ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، اور اگلے مرحلے میں ہم ان کو فریق اور الگ پارٹی اور اپنا ایک الگ گروپ تصور کرتے ہیں کہ یہ میرے مقابلے کا کوئی الگ گروپ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں، دشمن کی بات کو برداشت کریں، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، اور ہم اپنے والدین کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ والدین اگر کسی بات پر ڈانٹ دیں، والدین اگر کسی بات پر تنبیہ کر دیں تو ہمارا منہ بن جاتا ہے، اور جب والدین نہیں ہوتے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری والدہ نہیں ہے، ہمارے والد نہیں ہیں، اور جب تک ہوتے ہیں تو کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو یہ تو پھر زبان سے بولنے والی ایک بات ہی ہوئی کہ ہمیں بہت قدر آئی اپنے والدین کی اور اپنی والدہ کی۔ زندگی میں اگر قدر کر لیتے تو اصل قدر تو یہی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر کی جائے، بعد میں افسوس کرنے کا کیا فائدہ۔ اس لیے زندگی میں بھی، والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا اور ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، یہ والدین کا بنیادی حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی اس میں شامل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایک آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی اور کے والدین کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمارے نوجوانوں میں کتنی عام ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بات بات پر ہماری زبان سے گالی نکلتی ہے، ماں بہن کی گالی ہمارے نوجوانوں کی زبان پہ ایسے عام ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بات بات پر گالی دی جاتی ہے، ماں بہن کی گالی ایک دوسرے کو دوست دیتے ہیں، اور اس کو دوستی اور دوستی کا اعلیٰ پیمانہ اور بے تکلفی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو گالی دے۔ تو ظاہر ہے یہ کتنی بڑی والدین کی حق تلفی ہے، کتنی بڑی ان کی بے احترامی ہے کہ اپنے والدین کو آپ نے اس طرح دوسرے کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ہے کہ جب اس کے جی میں آتا ہے وہ آپ کے والدین کو گالی دے دیتا ہے۔ یہ معاشرہ، یہ کلچر، یہ سوسائٹی کی یہ جو روایات ہیں، اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا اپنے معاشرے سے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا ارحم